زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. آج حقیقت میں میرے بھائیوں ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ورنہ صحابہ کرام تو جہنم کی بات سن کے رونے لگتے تھے. جہنم کی بات سن کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا ٹائم ہے, سورج نکلنے کے بعد جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں اور چاشت کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں. میری پیاری ماں بہنوں, ذرا آج آپ اپنا جائزہ لے لیں, آج کتنی عورتیں جن کو سورہ طور یاد بھی نہ ہوگی. ہمارے ہاں عورتوں کا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے. یا تو مدرسے میں پڑھے گی یا بالکل نہیں پڑھے گی. جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو تو جانکاری ہے دین کی, جو مدرسے میں نہیں جاتی ان کو بالکل جانکاری نہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں, سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں, اور سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عائشہ اس آیت پر پہنچتی ہیں, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا, تو نے جہنم کی عذاب سے ہم کو بچا لیا. اما عائشہ جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو رونے لگتی ہیں اور بار بار اس آیت کو ریپیٹ کرنے لگتی ہیں, بار بار اس آیت کو دہرانے لگتی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے, ان کا نام عروہ تھا. وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے, دیکھا خالہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بار بار اس آیت کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں, بعد میں آ جاؤں گا. کہتے میں مارکیٹ میں گیا, میں نے سودا خریدا, میں نے سامان خریدا. ایک دو گھنٹے کے بعد اپنا سامان خریدنے کے بعد, اپنا کام کرنے کے بعد جب میں دوبارہ اپنی خالہ کے گھر گیا, میں نے دیکھا وہی حالت ہے. خالہ نماز میں کھڑی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور خالہ بار بار اسی آیت کو دہرا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے, تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ کب پیدا ہوگا میرے بھائی؟ جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ یاد رکھو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان کاموں سے بچنا پڑے گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آج کی تقریر میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا, میں وہ کام بتاؤں گا جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے ان کاموں سے ہم اپنے دامن کو بچائیں. نہیں بچائیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا. بس ہم دعا کرتے اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے. اگر ہم ان کاموں کی بات کریں جو جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں, اس میں نمبر 1 پر اگر کوئی کام ہے, سب سے پہلا اگر کوئی کام ہے جو جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے, اسے ہم شرک کہتے ہیں. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, کسی کو سنگی بنانا, کسی کو شریک کرنا, کسی کو پارٹنر بنانا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, قسم اللہ کے نام کی کھائی جاتی ہے, جانور اللہ کے نام کا ذبح ہوتا ہے, سر اللہ کے آگے جھکایا جاتا ہے, ہاتھ اللہ کے آگے پھیلایا جاتا ہے. یہ سارے کام اگر کسی اور کے ساتھ کیے جاتے ہیں, چاہے وہ کوئی نبی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی پیڑ کیوں نہ ہو, اللہ کا مقام کسی اور کو دینا یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کی ہم مغفرت نہیں کریں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک کو اللہ تعالی جہنم سے نہیں بچائے گا میرے بھائی. دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے کر کے یا معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا, مگر مشرک جو شرک پر مرا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا. پورے قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں کی جتنی اللہ نے شرک کے بارے میں بات کہی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا ہے، اس مشرک کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے ایمان والو اور اے میرے نبی، کان کھول کر کے سن لو، کسی مشرک کے لیے تم مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلا گناہ ہے شرک، جو ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو پٹی پڑھا دی گئی، ساری زندگی وہ شرک کر رہے ہیں اور نام مسلمان والا ہے، ٹوپی مسلمان والی ہے، گوشت برابر کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے صاحب ہم بہت پکے مسلمان ہیں، جبکہ وہ قدم قدم پہ شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک کہ اگر انسان شرک کر کے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، وہ نماز لاکھوں پڑھ کے گیا ہو، وہ روزہ لاکھوں رکھ کے گیا ہو، اس نے سینکڑوں حج اور عمرے کر لیے ہو، اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے قرآن میں کہ اے نبی آپ بھی سن لیجئے، اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔